حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر کی اگر زندگی آپ پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عمر جیسا آدمی جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہو، اور جب چلتا ہے اگر تو جوتا ٹوٹا ہوا ہاتھ میں ہوتا ہے اور بیت المقدس کو فتح کر لیتا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بیت المقدس کی طرف جب حضرت عمر گئے، ساتھ میں ایک غلام ہے اور حضرت عمر ہے، تو باری لگا دی گئی کہ کبھی غلام اونٹ پر بیٹھے گا، کبھی حضرت عمر بیٹھے گا۔ تو باری اسی طریقے سے چلتی رہی، کبھی غلام بیٹھتا تھا پہلے اور حضرت عمر رسی پکڑ کے آگے آگے چلا کرتے تھے، کبھی حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے کیونکہ اونٹ ایک ہی تھا اور راستہ طویل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں بیت المقدس کو فتح کرنے، ادھر یہودیوں کے بڑے بڑے علماء کھڑے ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں، اور ادھر حضرت عمر کی باری آئی اونٹ کی رسی پکڑنے کی۔ حضرت عمر نے اونٹ کی رسی پکڑی ہے تو خادم نے کہا، غلام نے کہا، اے میرے آقا، آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے آپ حاکم ہیں، آپ پر یہ زیب نہیں دیتا، آپ پر یہ نہیں جچتا کہ آپ نیچے اونٹ کی رسی پکڑ کر چلیں اور آپ کا غلام اسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جاؤں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کا درس بھول جاؤں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں رسول اللہ کا سبق بھول جاؤں، آج انہیں بتا دوں گا کہ غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے اور بادشاہ اونٹ کی رسی پکڑا، اور بادشاہ اونٹ کی رسی پکڑ کر چل رہا ہے۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے، تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک بادشاہ ہو کے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے بیت المقدس کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ یہ حضرت عمر ہیں، کوئی حضرت عمر کی زندگی پڑھے، کوئی حضرت عمر کے سیرت کو اپنا لے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اونٹ کی رسی ہے اور غلام اسلم اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ غلام نے لاکھ کوشش کی کہ ہمارے آقا، ہمارے بادشاہ، ہمارے حاکم یہ سمجھ جائیں، اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کا پیار ہوتا ہے، جن کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کے سچے عاشق ہوا کرتے ہیں، وہ دنیا دار کو نہیں دیکھتے ہیں، دنیا والوں کو نہیں دیکھتے ہیں، اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اونٹ کی رسی پکڑے ہیں اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر اونٹ کی رسی پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے، ٹوٹا ہوا جوتا ہے، اور چلے گئے بیت المقدس کے قریب پہنچ رہے ہیں، سارے یہودی علماء کھڑے ہیں، آپس میں باتیں چل رہی ہیں۔ ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے اگر طریقوں کو ہم اپنا لیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہمیں کچھ مرتبہ مل جائے، کچھ عہدہ مل جائے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے حاکم ہو گئے، لیکن جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، ایک ہاتھ میں جوتا پکڑا اور ٹوٹا ہوا، ایک ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہو، پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی۔ آج ہمیں شرم آتی ہے، کس بات کی شرم آتی ہے؟ آج اگر ہم اپنے دوستوں میں کھڑے ہوں اور سامنے سے رکشہ چلانے والا کسی کا باپ آ جائے، رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہو، اور انہی دوستوں کے بیچ اگر رکشہ چلانے والا باپ آ جائے تو اپنے باپ کو تسلیم نہیں کرتا، منع کر دیتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ اتنا ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، تھوڑے سے آج پیسے کمانے لگتے ہیں لوگ، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں وہ اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ لیکن کبھی حضرت عمر کی زندگی پڑھو، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپناؤ کہ حضور نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں لیکن اوروں کو، دوسروں کو کھلایا ہے، اپنے آپ بھوکے رہے ہیں لیکن دوسروں کو کھلایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جاتا کبھی مصطفیٰ جان رحمت اسے منع نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی وہ شان ہے کہ ان کی بارگاہ سے نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں، جو جاتا ہے، جو مانگتا ہے وہ اسے عطا ہوتا ہے۔ آج بھی دیوانے جاتے ہیں آقا کی مزار پر، آقا کے روضے پر، جو دل سے دعائیں مانگتے ہیں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں آج بھی مصطفیٰ جان رحمت سنتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو سن کر کے ان کو عطا بھی کرتے ہیں۔ جو نیک دل سے دعا مانگتا ہے، جو جائز دل کی تمنا لے کے جاتا ہے، وہ اس کی تمنا پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بتانا یہی چاہتا ہوں کہ اگر زندگی آگے گزارنی ہے
تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لوگے، اگر مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لوگے تو دنیا تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اپنی زندگی میں مصطفیٰ کی سیرت کو شامل کر لو، اپنی زندگی میں اسلاف کے طریقے کو شامل کر لو، دنیا آپ کو دیکھے گی، کہے گی یہ مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ اللہ والوں کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اپنا لوگے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔